ہمارے نمائندگان لمحہ بلمحہ تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ علی حسن ہمارے نمائندے اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ علی، آپ کے سامنے اس وقت کیا مناظر ہیں؟ تعدیر میں جب بلڈنگ گری اس وقت کیا حالات تھے، کیا ماحول بن چکا تھا، اور قریبی جو عینی شاہد ہیں انہوں نے کیا دیکھا، ہم عینی شاہد سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں۔ میں گھر میں موجود تھا، میرے گھر کے سامنے یہ بلڈنگ واقع ہے اور تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہم سمجھے کہ زلزلہ وغیرہ کوئی آ گیا، ہماری بلڈنگ بھی ہل گئی تھی۔ ہم نے اپنی بلڈنگ میں سے سارے لوگوں کو خالی کروا لیا۔ یہ اس کے بیک سائڈ کی یہ والی بلڈنگ بھی لوگوں نے خالی کر دی۔ اس بلڈنگ میں بھی رہتا تھا، 2 سال پہلے میں نے اس بلڈنگ کو چھوڑا ہے، جو اے بلاک ہے۔ اے بلاک میں 3rd فلور پہ رہتا تھا، تو بلڈنگ پہلے سے ہی ختم تھی، تو ہم نے ارادہ کیا چھوڑنے کا، تو 2 سال پہلے ہم یہاں سے چھوڑ کے دوسری طرف ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے پوری چاچا ماموں تایا کے گھر ہیں اس بلڈنگ میں، ایک فیملی تھی پوری۔ ہاں، وہ تو ابھی دبے ہوئے ہیں۔ ایک عینی شاہد سے ہماری گفتگو ہوئی، اس کا یہ کہنا تھا کہ 2 سال پہلے وہ یہ گھر چھوڑ چکا تھا، جبکہ ایک عینی شاہد نے جو حالات دیکھے اور جو محسوس کیا وہ ان کی زبان یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا، کیونکہ اتنی زور کی آواز تھی کہ سب کے دل دہل چکے تھے۔ یقیناً یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں 6 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی ہے۔ عمارت گرنے کے واقعے میں جاں بحق افراد جو علی کی حسن نے تعداد گفتگو 7 کی، ہو وہ گئی ہے۔ فیملی کا وہ بندہ وہاں پہ، اس فیملی وہ رہتی تھی وہاں پہ، انہوں نے کہا اس لیے ہم نے جو ہے بلڈنگ چھوڑی کیونکہ وہ مخدوش ہو گئی تھی۔ بالکل، لیکن باقیوں کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جو ایسی مخدوش عمارتوں میں رہتے ہیں کہ خود اپنی جان ان کو پیاری ہونی چاہیے کہ وہ وہاں سے خالی کر دیں اور کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ بالکل، جان ہے تو سب کچھ ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور مالی جو معاملات ہیں وہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بتایا کہ جب پتا چلا کہ یہ عمارت مخدوش ہے تو انہوں نے جو عمارت ہے اس کو خالی کر، اپنا فلیٹ جو ہے اس کو خالی کر لیا۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لیاری کا علاقہ بغدادی، جہاں 6 منزلہ رہائشی عمارت گری ہے اور 7 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 4 خواتین سمیت 8 افراد زخمی بھی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں مشینری کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ 15 سے 20 افراد کے ممکنہ طور پر ملبے تلے دبے ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ ایس پی سی اے، پولیس، رینجرز اہلکار بھی امدادی سرگرمیوں کے پیش نظر اس علاقے میں موجود ہیں۔ متاثرہ عمارت جب گری ہے تو اطراف کی عمارتوں کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے، اور علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ ملبے کے اندر ابھی بھی بہت سے افراد دبے ہوئے ہیں۔ عمارت مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے، جس کے مناظر بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، اور اس ملبے کے نیچے جو ہے وہ متعدد افراد دبے ہوئے بھی ہیں، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ بخیر و عافیت زندہ سلامت جو ہیں وہ واپس باہر نکل آئیں۔ جی ہاں، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا بھی لیاری میں عمارت گرنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ انہوں نے کافی یہاں پہ فیکٹس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مخدوش عمارتوں کی فہرست میں 400 کے قریب صرف ضلع جنوبی میں واقع ہیں جو فہرست سامنے آئی ہے، اور اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا حادثے میں جانی نقصان پر بھی دکھ افسوس کا اظہار۔ انہوں نے کہا سندھ حکومت کے ماتحت ایس پی سی اے غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار ہے۔ ضلع انتظامیہ بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ لوگوں کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ عمارت کے ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو کا عمل تیز کیا جائے۔ ایس پی سی افسران رقوم لے کر غیر قانونی تعمیرات میں صلحکاری کرتے ہیں، یہ کہنا ہے علی خورشیدی کا۔ انہوں نے کہا کہ مخدوش عمارتوں کی فہرست میں 400 کے قریب صرف ضلع جنوبی میں عمارتیں ہیں۔ مخدوش قرار دی گئی عمارتوں کو فوری خالی کرا کر لوگوں کو مناسب متبادل دیا جائے۔ ایس پی سی کے کرپٹ اور نااہل افسروں پر انکوائری کمیٹی بھی بنائی جائے، یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ بالکل خالد، اور میرے خیال سے جو بلڈرز ہیں اور جو ٹھیکیدار ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، غلطیاں ان کی بھی ہیں اور ان کو بھی اتنا ہی قصوروار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں جو عام عوام ہے یا جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھیں کہ بلڈنگ اگر ٹھیک نہیں ہے یا وہ مخدوش ہے تو وہ ایسی بلڈنگز میں ایک تو رہیں ہی نہ، یا وہ ایسی بلڈنگز کا انتخاب ہی نہ کریں۔ ظاہر ہے 80 گز یا 120 گز کے اوپر 10-10 منزلہ عمارت اگر وہ بنی ہوئی ہے۔ صاحب سے ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے جو وہاں کے مقابل، انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے اس گھر سے، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا گھر ہے، انہوں نے بنایا ہے، ہم نہیں وہ چھوڑیں گے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک عنصر ہوتا ہے کہ ہم کو فورسفلی تو نہیں نکال سکتے ان گھروں سے، لیکن خود ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کے لیے جان لیوا ہے۔ ظاہر ہے شعور کی کمی سے آپ کہہ لیجیے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی لوگوں کو شعور دیا جانا چاہیے تاکہ ان کے لیے اپنی جو کرنٹ فیملی ہے، جو ان کی پریزنٹ فیملی ہے، وہ مقدم ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ جو ایک پرانی فیملی یا باپ دادا سے نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ جگہ چھوڑنے کا جیسے جو انکار کرتے ہیں، وہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے مناظر بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے یہ آپریشن مکمل کر لیا
لیا جائے. ریسکیو اہلکار رضاکار اس وقت یہاں پر موجود ہیں. ریسکیو 1112 کے 100 سے زائد اہلکار اس وقت اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. متعدد افراد جو ہیں ان کو نکالا جا چکا ہے. 8 افراد کا بتایا جا رہا ہے زخمی ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. 7 افراد بتایا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہوئے ہیں. متعدد افراد اس ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں. 6 منزلہ کیونکہ یہ عمارت تھی اور اگر ایک فلور پہ اگر 2 فلیٹس تھے تو میرے خیال سے 12 کے قریب جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر تھی. مختلف جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر تھے, مسلمان فیملیز بھی یہاں پر رہائش پذیر تھیں. اور ابھی ہمارے نمائندے ایک صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا بتانا یہ تھا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ عمارت مخدوش ہے اور اس کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ اپنا گھر شفٹ کر لیا.